بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الثانی التحذیر، مفعول بہ کا بیان چل رہا ہے، اور پیچھے آپ نے مفعول بہ کا ایک حکم پڑھا کہ قرینہ پائے جانے کے وقت اس کے فعل کو کبھی جوازاً حذف کیا جاتا ہے اور کبھی وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ حذف وجوبی 4 مقامات میں ہے، جن میں سے ایک سماعی ہے اور بقیہ قیاسی ہے۔ سماعی تک آپ نے پڑھ لیا تھا، اب یہاں سے جو 3 مقامات قیاسی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو دوسری جگہ اور دوسرا مقام جہاں فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، تو وہ دوسرا مقام بیان کر رہے ہیں۔ الثانی التحذیر، دوسرا مقام تحذیر ہے، یعنی دوسرے مقام میں جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے اور قیاس کے اعتبار سے یہ پہلا مقام ہے، اس کا نام تحذیر ہے۔ دیکھیے، تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ تو تحذیر کا معنی ڈرانا اور بچانا۔ دیکھیے، تحذیر میں 2 ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس کو ڈرایا جائے گا، جس کو بچایا جائے گا، اور دوسرے وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہوگا۔ تو جس کو ڈرایا جائے اسے محذر کہتے ہیں، اور جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں جب مقام تحذیر کا ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز سے بچانا مقصود ہوتا ہے، تو وہاں پر فعل کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً، کیونکہ وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں وقت کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ آپ اسے اپنے طور پر اور اپنے یہاں کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے جو چلا جا رہا ہے راستے میں، اور اچانک اس کے سامنے کنواں آ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس میں گر جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کنویں میں گرنے والا ہی ہے، اگر وہ اگلا پیر بڑھائے تو وہ گر پڑے، کنویں میں جا پڑے، تو آپ وہاں پوری تفصیل سے اور پورے اطمینان سے نہیں اپنی بات کہیں گے، بلکہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا، بے اختیار نکلے گا، کنواں کنواں کنواں۔ تو دیکھیے، یہاں کنویں سے اسے بچانا مقصود ہے۔ سانپ نکل آیا تو کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، یہاں پر پوری بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ صرف اتنی ہی بات کہتے ہیں کہ جتنے سے تحذیر حاصل ہو جائے۔ تو ایسے ہی مقام کو تحذیر کہا جاتا ہے، جہاں کسی چیز سے شدت سے بچانا کسی کو مقصود ہو تو اسی مقام کا نام تحذیر ہے۔ تو ہم نے کہا 2 چیزیں ہوتی ہیں، محذر اور محذر منہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محذر اور محذر منہ دونوں کو ذکر کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ذکر کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو عطف کے ساتھ نسب کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محذر منہ پر من داخل کرتے ہیں۔ جیسے مثال آگے آ رہی، ایاک والاسد، تو ایاک والاسد، ایاک ضمیر منصوب لائے اور الاسد کو بھی منصوب لائے، اور کبھی ایاک من الاسد کہتے ہیں، ایاک من الضلال۔ تو یہاں پر محذر اور محذر منہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف محذر منہ کو ذکر کرتے ہیں اور محذر کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں عموماً محذر منہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔
تو یہ اتنی باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب سبق سنیں. کہتے ہیں الثانی التحذیر، دوسرا مقام تحذیر ہے. وہو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ، اور یہ ایسا مفعول ہے جو اتقی مقدر کا معمول ہوتا ہے. یعنی یہ مفعول بہ کی قسم ہے، تو یہ مفعول بہ تحذیر والا جو مفعول بہ ہوتا ہے اس میں عامل کون ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں عامل ایک فعل مقدر ہوتا ہے، اور وہ فعل مقدر یہاں پر اتقی یا قی اس طریقے سے مقام کے مناسب جو فعل وہاں ہو اسے وہاں پر مقدر کیا جائے گا. وہو معمول بتقدیر اتقی، اور وہ ایسا مفعول ہے جو اتقی مقدر کے ذریعے معمول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معمول ہوتا ہے. تحذیرا مما بعدہ، اس سے بچانے کے لیے جو اس کے بعد ہے، ما بعد سے بچانے کے لیے. نحو ایاک والاسد، تو یہاں دیکھیں ایاک والاسد، تو ایاک یہی ہے تحذیر والا مفعول بہ، اور اسی کو بچانا ہے. کس سے بچانا ہے؟ والاسد، اسد سے. اصلہ اتقیک والاسد، کہتے ہیں اس کی اصل ہے اتقیک والاسد. ہاں یہاں پوری عبارت یوں مقدر کی جاتی اتقیک من الاسد والاسد من نفسک، تو اپنے آپ کو شیر سے بچا اور شیر کو اپنے آپ سے بچا. ہاں اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ دجال اور کذاب آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تمہارے پاس وہ باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے. فإیاکم وإیاہم، سرکار فرماتے ہیں فإیاکم وإیاہم، یہاں پر ایاکم وإیاہم یہ اسی قبیل سے تحذیر کے باب سے. بس تم اپنے کو ان سے دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا، تو خود کو بھی ان سے بچاؤ اور وہ تمہارے قریب آنا چاہیں تو ان کو بھی اپنے سے دور رکھو. فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ ہے باب تحذیر. اتقیکا والاسد، کریں ایاکا والاسد کی اصل ہے اتقیکا والاسد، تم اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. او ذکر المحذر منہ مکررا، یا محذر منہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے. یعنی کبھی میں نے بتایا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محذر کو ذکر نہیں کرتے ہیں، صرف محذر منہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. جیسے الطریق الطریق، راستہ راستہ. اپنی زبان میں جیسے آپ سانپ نکل آئے تو کہتے ہیں سانپ سانپ. اندھا کنویں میں گرنے جا رہا تھا تو آپ نے کہا کنواں کنواں. تو یہ صرف تحذیر کا، صرف محذر منہ کا ذکر ہوا. قرآن مجید میں یہ استعمال بھی موجود ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاها، اے اتقوا ناقۃ اللہ وسقیاها، تم اللہ کے ناقہ سے جو اونٹنی بطور معجزہ انہیں ملی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی سے دور رہو اور اس کے پینے کی باری سے. یعنی جب اس کے پینے کی باری آئے، چونکہ وہ اونٹنی ان کے یہاں جو تالاب تھا یا چشمہ تھا، ایک دن باری لگی تھی کہ ایک دن لوگ اس سے پانی لیں گے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی. تو جس دن اونٹنی کی باری ہوتی وہ سارا پانی اس کا پی جاتی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو باری بن گئی ہے، اب اس کی باری کے دن میں تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی انہیں تنبیہ فرمائی تھی کہ اس اونٹنی سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. تو اسی کا ذکر فرمایا گیا ناقۃ اللہ وسقیاها. تو یہاں پر ناقہ یہ منصوب ہے اسی تحذیر کی بنیاد پر. الثالث ما اضمر عامله على شریطۃ التفسیر، تیسری قسم بیان ہو رہی، تیسرا مقام بیان ہو رہا ہے حذف وجوبی کا. تیسرا مقام
وہ مفعول ہے کہ جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر حذف کر دیا گیا ہو. اضمر اے قدر، اوپر لکھا ہوا ہے اضمار کا معنی پوشیدہ کرنا، حذف کر دینا. تو کہتے ہیں تیسرا مقام وہ مفعول بھی ہے جس کا عامل تفسیر کی شرط پر حذف کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ نام کے طور پر ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، تو اسے یوں ہی یاد کرنا ہے آپ کو کہ تیسرا مقام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. جیسے نائب فاعل کا نام رکھا گیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس فعل کا مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا، ویسے یہاں بھی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر اس کا نام رکھا گیا. اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کون سا مفعول ہوتا ہے، اس میں کون کون سی باتیں ملحوظ رکھنی ہوں گی. کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم بَعْدَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُهُ يَشْتَغِلُ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَنْ ذَلِكَ الْاسْمِ بِضَمِيرِهِ أَوْ مُتَعَلِّقِهِ بِحَيْثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَ أَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ. پوری اتنی لمبی تعریف ہے. اور ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل، اسم پہلے ہوگا اس کے بعد فعل یا شبہ فعل. یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم بضمیرہ او متعلقہ، اور وہ فعل اس اسم سے اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اعراض کرے. مطلب یہ ہوا کہ ایک اسم لایا گیا، اس کے بعد فعل، اور اس فعل کے بعد ایک ضمیر آ رہی ہے جو ضمیر اسی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہ فعل اس اسم میں بھی عمل کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس میں بھی عمل کرے، لیکن چونکہ آگے اس کی ضمیر یا اس کا متعلق ذکر کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ترتیب کے مطابق اسے معمول مل جا رہا ہے تو مقدم میں عمل اس کا نہیں ہوگا. تو اب ضمیر جو بعد میں لائی گئی وہ ضمیر اس کا معمول بن جائے گی، اس کا مفعول بن جائے گی، اور جو پہلے والا اسم ہے وہ پہلے والا اسم اس بعد والے فعل کا معمول نہیں ہوگا، بلکہ اس پہلے والے اسم کا عامل فعل محذوف ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کرے اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، اس طور پر ہو کہ اگر وہ فعل یا اس کا مناسب فعل اس اسم پر داخل کیا جائے تو وہ اسے نصب دے. یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی ضروری ہے کہ وہ فعل اگر اس پر لے آیا جائے یا اس کا مناسب فعل تو وہ اسے نصب دے. نحو زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ. اب یہاں آپ دیکھیے زیدن ایک اسم ہے، اس کے بعد ضربتہ فعل لایا گیا ہے، اور اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر آ رہی ہے ہو ضمیر، یہ ہو ضمیر اسی زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ضربتو فعل کو ہو ضمیر مفعول کے لیے مل گئی تو اب یہ اس میں عمل کرے گا، اور اس میں عمل جب کرے گا تو زیدن میں عمل نہیں کرے گا، زیدن سے اعراض کرے گا. ہاں یہ صلاحیت ہے کہ اگر اس زیدن سے پہلے ضربتو لے آیا جائے تو وہ اسے نصب دے. ہاں تو کہتے ہیں کہ زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب بفعل محذوف مضمر، بس زیدن یہاں پر ایک محذوف اور مقدر فعل کی وجہ سے منصوب ہے، وہو ضربت، اور وہ ضربت فعل ہے یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، جس کی تفسیر بعد میں مذکور فعل کر رہا ہے. بعد میں کون سا فعل مذکور ہے؟ وہو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے. زیدن کے بعد آپ ضربتہ جو لا رہے ہیں یہی تفسیر کر رہا ہے اس ضربتہ فعل مقدر کی. قرآن مجید میں بھی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کا استعمال بکثرت ہوا ہے. جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسم ہے اور ایک اس کے بعد فعل آ رہا ہے اور وہ اسم منصوب ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ اسم منصوب بعد والے فعل کا مفعول بھی ہے،
لیکن آپ وہاں پر اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر دیکھ لیں جو ضمیر اس اسم سابق کی طرف لوٹ رہی ہو، تو آپ یہ جان لیں کہ وہ اسم سابق اس فعل ما بعد کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، اس کا مفعول نہیں ہے، بلکہ اس اسم سابق کا عامل فعل حذف کر دیا گیا، اور حذف اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ بعد والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا تھا اعلی شریطۃ التفسیر۔ اور یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آگے اس کی تفسیر یعنی اس کی وضاحت موجود ہے، اگر اسے بھی ذکر کر دیا جائے تو پھر اس وضاحت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے سورہ یاسین شریف میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک روشن کتاب میں۔ تو احصینا فعل کا بظاہر وہ مفعول بن رہا ہے، لیکن بظاہر تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں، کیونکہ احصینا کے بعد ہو ضمیر آ گئی جو اسی کل شیئن کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا احصینا فعل کا عمل اس ہو ضمیر میں ہو جائے گا، اور اس میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ کل شیئن سے اعراض کرے گا، اور یہ کل شیئن منصوب ہوگا احصینا مقدر کی وجہ سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اس طریقے سے بہت سے مقامات میں یہ ما اضمر عاملہ اعلی شریطۃ التفسیر کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ تو یہ تیسرا مقام ہے جہاں فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ میں اور کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ مشکل لگ رہا ہے، آپ حضرات اسے قاعدے سے توجہ سے سن لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری قسم ما اضمر عاملہ اعلی شریطۃ التفسیر ہے، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل اس اسم سے اعراض کرے اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس طور پر ہو کہ اگر اس اسم پر وہ فعل یا اس کا مناسب فعل داخل کیا جاتا تو وہ اسے نصب دیتا۔ جیسے زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب بفعل محذوف مضمر، تو زیدن یہاں پر ایک محذوف اور مقدر فعل کی وجہ سے منصوب ہے، اور وہ ضربتہ ہے یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، جس ضربتہ مقدر کی تفسیر اور وضاحت بعد والا فعل کر رہا ہے، اور بعد والا فعل کون ہے؟ وہو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے۔ تو گویا کہ تقدیر عبارت ہوئی ضربت زیدن ضربتہ۔ اور اس طریقے استعمال سے کلام میں تاکید مقصود ہوتی ہے، کیونکہ گویا کہ دو بار وہی بات کہے گی۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، کہتے ہیں اور اس باب کی بہت سی فرعیں ہیں۔ یہاں دیکھیے انہوں نے کہا تھا فعل یا شبہ فعل ہو تو فعل کی مثال دی، شبہ فعل کی کوئی مثال نہیں دی۔ اس کے علاوہ کہا تھا کہ وہ فعل اس اسم سے اعراض کرے اس کی ضمیر کی وجہ سے یا متعلق کی وجہ سے، تو ضمیر کی مثال ہوئی، متعلق کی مثال نہ ہوئی۔ یوں ہی پھر آگے کہا تھا کہ اس پر اگر وہ فعل داخل کر دیا جائے یا اس کا مناسب فعل، تو اس کے داخل ہونے والی مثال تو ہو گئی، لیکن مناسب فعل والی کوئی مثال نہ ہوئی۔ تو اس لیے اس کی بہت ساری صورتیں اور جزئیات اس کے بن رہے ہیں، مگر چونکہ یہ کتاب مبتدی طلباء کے لیے ہے لہذا زیادہ تفصیل اس کتاب کے لائق نہیں، اس وجہ سے مصنف نے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس باب کی بہت سی فرعیں ہیں، بہت سی جزئیات ہیں۔ مذکورۃ، نیچے لکھا ہے بین سطور، مذکورۃ فی المطولات فلیطلب منہا، جو مطولات میں مذکور ہیں انہیں وہیں سے حاصل کرنا چاہیے۔